بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق اس زمانے میں بہت سے غلط فہمیاں عام ہو گئی ہیں اور عام کی جا رہی ہیں، خاص طور سے غیر مقلدوں کی جانب سے، مرزا انجینئر کی طرف سے، اور اس طرح کے بہت سارے اہل حدیث کا ایک بڑا طبقہ ہے جو امام ابو حنیفہ سے لوگوں کو بدظن کر رہا ہے۔ تو چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو لوگ مقلد ہیں، خود ان کو جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں، ہماری بدقسمتی کہ ہمارے خود جو حنفی حضرات ہیں، جو خود کو حنفی کہتے ہیں، ان کو بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق بہت کم نالج ہے اور بہت کم جانتے ہیں کہ حقیقت وہ امام اعظم کیوں کہلاتے ہیں۔ تو یہ ضروری محسوس ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق کچھ آگاہی جو ہے وہ پہنچائی جائے، ہمیں بھی کچھ معلوم ہو اس ریسرچ میں اور اس کھوج میں، اور ہمارے ناظرین اور سامعین بھی جو ہے وہ واقف ہوں کہ اس میں کچھ باتیں آ جائے کام کی، جو ہمارے کام کی بھی ہوں، آپ کے بھی کام کی ہوں۔ تو اس سلسلے میں کئی ویڈیوز جو ہے وہ بنائے جا چکے ہیں، اسی سلسلے کی ایک ویڈیو ہے، تو گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے۔ تو کچھ پوائنٹس جو ہے وہ میں نے لکھ رکھے ہیں، وہ پوائنٹس جو ہے وہ پڑھے جائیں گے اور اسی پر جو ہے باتیں ہوں گی۔ جیسے پہلی بات یہ کہ جو لوگ بخاری کا زیادہ حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی بخاری میں حدیث ہے اور تمہارے امام اعظم جو ہیں اور امام ابو حنیفہ جو ہے یہ بات کہتے ہیں، تو وہ تو بالکل حدیث کے جو ہے وہ خلاف یہ بات ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اصل میں انہیں معلوم نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان میں اختلاف کیا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی واقف ہوتے، اور حنفیہ بھی واقف نہیں ہے کہ دراصل امام بخاری خود مجتہد تھے، وہ اپنا اجتہاد کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق ان کو بہت ہی غلط باتیں پہنچائی گئی تھیں، حتیٰ کہ وہ امام اعظم کو مرجی کہتے تھے، مطلب ایک ایسا عقیدہ والا جو ایمان اور عمل کو الگ الگ سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ مرجی نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ ان پر جو ہے ان کی جو باتیں آئی ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جو معاملہ ہے کہ ایمان اور عمل بے شک دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور جو عمل کا منکر ہوگا یا عمل سے فارغ ہوگا، عمل نہ کرتا ہوگا، بے شک وہ گنہگار ہے۔ تو یہ عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ مرجی کا عقیدہ نہیں ہے۔ مرجی کا تو عقیدہ یہ ہے کہ مرجیہ جو فرقے سے جو متعلق تھے اس وقت کے لوگ، کہ عمل کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتا، آپ عمل کریں نہ کریں، ایک مرتبہ آپ نے ایمان لے آئے تو بس وہ ایمان کافی آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے، یہ تو الگ عقیدہ تھا۔ تو اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق جو ہیں اور امام بخاری تک پہنچی تھی، اور وہ شدید اختلاف رکھتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق۔ تو ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا، اور اپنا ایک یہ اور الگ بات ہے کہ ان کا جو مسلک ہے، جو ان کا مذہب ہے، وہ مدون نہیں ہوا اور وہ پھیلا بھی نہیں۔ بہت کم خود جو بخاری کو فالو کرتے ہیں ان سے پوچھے کہ امام بخاری کا مذہب کیا ہے، اور تو ان کو بھی آگاہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری اور امام اعظم حنیفہ میں اختلاف ہے، حالانکہ دور الگ الگ ہے۔ جس وقت امام بخاری کا دور آیا تو امام اعظم ہے ہی نہیں، ابو حنیفہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے تلامذہ ہیں، ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جن کے شاگرد جو ہے امام بخاری کے مطلب اساتذہ میں ہیں۔ تو یہ معلوم اگر ہمیں ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ بخاری شریف میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ حنفیہ کے خلاف کیوں پڑتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے وہ حدیثیں ہی جمع کی ہیں جو ان کے مسلک کے مطابق تھیں، حالانکہ وہ 6 لاکھ حدیثیں جو ہیں ان کو یاد تھیں، تو وہ بخاری شریف میں 9,000 کے قریب جو ہے حدیثیں ملتی ہیں، تو وہ انہوں نے ان میں 6 لاکھ صحیح حدیث سے جو چھانا ہے، اور وہ 9,000 ہی کو کیوں درج کیا۔ اس کی وجہ تھی کہ جو ان کے مسلک اور
جو وہ نظریہ بنائے ہوئے تھے، جو جس مذہب پر وہ چلتے تھے، جو ان کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو حدیثیں تھیں وہی حدیثیں انہوں نے بخاری شریف میں درج کی۔ اس کے علی رغم جو برعکس حدیثیں بھی موجود تھیں، جیسے آپ مثال کے آپ رفع یدین، تو جو اس بات رفع یدین کی حدیثیں وہ بخاری شریف میں تو ملیں گی، لیکن ترک رفع یدین کی ایک حدیث بھی بخاری شریف میں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ امام بخاری جو ہے وہ رفع یدین کے قائل تھے، تو وہ اپنے مسلک کے مطابق حدیثیں لائیں۔ اب ترک رفع یدین کی اگر آپ کو حدیثیں چاہیے ہوں گی تو آپ کو دوسری احادیث کی کتاب دیکھنی پڑے گی، اور وہ ہے تو اس طریقے سے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں آپ کو یہ بات سمجھ لینی پڑے گی کہ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں حضرات کے درمیان اختلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دکھا دیتے ہیں دیکھیں بخاری میں تو یہ ہے اور امام اعظم کے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بھی وہ حدیث موجود ہے، آپ کو لیکن کتاب دوسری دیکھنی ہوئی، حدیث کی دوسری کتابیں آپ کو ملیں گی، اور وہ بالکل اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو یہ امام اعظم کا جو ہے یہ مقام ہے، تو یہ بات ہم کو پہلے سمجھ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض چیزوں پہ یہ جو ہے تضاد پیدا ہوتا ہے یا اختلاف وہ دکھتا ہے ہمیں، اور ہم جو ہے امام اعظم انہی سے بدظن ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، کہ بھائی انہوں نے تو اپنی رائے سے جو ہے ایک بات کر دی، جبکہ ترک رفع یدین کی کوئی حدیث ہی موجود نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ کل بھی دیکھیے ہمارے پاس ایک صاحب آئے، اور وہ ہمارے کچھ ساتھی حضرات ان کو لے آئے تھے، تو وہ ابھی وہ رفع یدین کے قائل ہو گئے ہیں، تو ان کو یہ بات بالکل معلوم ہی نہیں تھی، یا ان کو بتایا نہیں گیا تھا کہ ترک رفع یدین کی بھی حدیث میں، وہ لینا ہے ہی نہیں ہے حدیث۔ تو ہم نے وہ پیش کی ان کے پاس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے جو حدیثیں آئی ہیں ترمذی میں بھی اور بہت سے دیگر احادیث کی کتب میں جو ہیں یہ سب حدیثیں موجود ہیں، تو وہ حیران شجدر رہ گئے کہ حدیثیں موجود ہیں، ان کو بتایا نہیں گیا، چونکہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس طریقے سے جو ڈیپلی جائیں گے، یہ جائیں گے تو پھر ان کا ایک معاملہ الگ ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے یہ تمہید کے طور پہ جو ہے یہ پیش کر دی گئی۔ اب دیکھیے کہ اختلاف جو ہے ان کا کس نوعیت کا تھا، کہ امام بخاری سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ صحیح سند کون سی ہے، تو فرمایا مالک ان نافع ان ابن عمر، یہ تہذیب میں ہے صفحہ 6 جلد 10۔ اب دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ سے بھی یہی جو ہے سند جو ہے وہ مروی ہے، لیکن امام بخاری اور دیگر جو محدثین نے اس کو نہیں بتایا۔ امام مالک کے حوالے سے تو وہ بات آئی، جبکہ امام مالک خود استفادہ کرتے تھے امام اعظم حنیفہ، آپ پڑھیں کتابیں تو آپ کو معلوم ہوگی امام حنیفہ سے کتنا استفادہ امام مالک نے کیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا دور بالکل تابعی کا دور ہے، خود تابعی ہیں، اور ایک روایت میں تبع تابعین آتے ہیں، تو یہ بہت ہی بالکل اول دور میں جو ہیں امام اعظم کا جو ہے وہ دور ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے درج نہیں کیا اور نہ یہ بتایا، تو یہ چشمک کہہ لیجیے یا بڑوں کا کوئی شدید اختلاف کی جہاں کہیں بھی امام اعظم حنیفہ کا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ شاید وہ ان کو عقیدہ یا کچھ اس طرح کی غلط باتیں آئی تھی کہ ان کو نظر انداز کر دیتے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بڑے قائل تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے فقہ کا اور دیگر چیزوں کا جو یہ پیدا ہوا وہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوا۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ بڑوں کی بات ہے، تو ہمیں یہ سب معلوم ہونی چاہیے باتیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کے بارے میں وہ جو ہے بدگمان نہیں ہوتے، اور خاص طور سے جو یہ مرزا انجینئر وغیرہ کا جو طبقہ پیدا ہو، یہ گستاخ طبقہ ہے، تو یہ گستاخی بہت بڑی جو ہے یہ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس کی بہت بڑی پکڑ ہے گستاخی کی، تو ہم گستاخ نہ بنیں۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو ادب کے ساتھ اختلاف کریں، آپ علم حاصل کریں، اس کی گہرائی میں اتریں۔ تو یہ علماء میں ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، اختلاف ہونا اور بات ہے، لیکن گستاخی کا انداز اختیار کرنا، ان کی شان میں جو ہے ایسے ایسے الفاظ یا ایسی سے باتیں منسوب کر دینا جو بالکل ان کے شایان شان نہیں ہے، تو اس کا جو ہے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور ہم جانیں کچھ اسی نیت کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیوز جو ہے مسلسل بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے کہ فقہ حنفی میں جو ہے حدیث ضعیف کو قیاس کے مقابلہ میں حجت مانا جاتا ہے، کہ اگر ایک قیاس کیا گیا کسی مسئلے کو لے کر کے،
اور وہاں پھر کہ کوئی حدیث ضعیف بھی جو ہے وہ مل جائے تو قیاس پر جو ہے حدیث ضعیف کو جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ یہ دیکھیے حنفیہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حنفیہ حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو اور ہم لوگ قیاس والے لوگ ہیں، اہل الرائے، امام اعظم کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رائے سے جو ہے مسائل بتائے ہیں، جبکہ امام اعظم جو ہیں وہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس اور رائے پر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اہل حدیث کا طبقہ اور غیر مقلدوں کا طبقہ وہ حدیث ضعیف کو لیتا ہے، جب وہ نہیں لے گا اور بالکل نصوص میں کچھ بھی نہیں ملے گا تو اپنی وہ رائے پہ چلیں گے، اپنا ان کا جو نفس کہے گا اور وہ چل پڑیں گے اس پہ، لیکن ضعیف حدیث کو بھی نہیں لیں گے، جبکہ امام حنفیہ جو ہے ضعیف حدیث کو بھی وہ لے لیں گے، قیاس پر اس کو مقدم رکھیں گے۔ اچھا، یہاں تک کہ حدیث مرسل بھی جو ہے فقہ حنفی میں قیاس کے مقابلہ میں حجت ہے۔ حدیث مرسل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صحابی نہ ہے، مطلب تابعی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست جو ہے وہ حدیث پیش کرے کہ حضور نے یہ فرمایا، تابعی وہ اس بیچ میں کٹ آف ہو جائے، کسی صحابی کا نام نہ ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک خلا پیدا ہو گیا، جس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ تو اس میں اب اس کو مطلب لوگ اتنا ہی ہے، اور دیگر جو ہے محدثین وغیرہ بالکل اس کو حجت نہیں مانتے، لیکن حنفیہ جو ہے قیاس کے مقابلہ میں اس حدیث کو، حدیث مرسل کو بھی حجت مانتے۔ تو حنفیہ پر یہ کیسے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ہم تو حدیثوں کو مطلب جو ہے پرائیورٹی دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں ہر معاملہ، قیاس پر ہر حال میں جو ہے حنفیہ وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے، خاص طور سے حنفیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو مسلک ہے اور ہم جن کی تقلید کرتے ہیں وہ خلاف حدیث پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہر مسئلہ جو امام اعظم حنیفہ نے اس کو بتایا ہے اور اس کی تحقیق کی جائے گی تو اس کی بنا جو ہے وہ قرآن و سنت پر موجود ہے۔ لیکن جو کچھ چیزیں اتنی باریک ہوتی ہیں، اتنی دقیق ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے کہ عام لوگ وہاں تک پہنچ سکے، اس کی گہرائی کا ادراک کر سکے، جس کی وجہ سے مغالطہ ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے نہیں، کچھ چیزیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ حنفیہ کا کیا مقام ہے کہ امام شافعی جیسا بڑا کہ وہ ائمہ اربعہ میں ہے نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصحاب حدیث میں پہلے تھے، لیکن فقیہ کب بنے؟ تو فقیہ تب بنے جب امام محمد کی جو ہے انہوں نے صحبت اختیار کی، تو ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ فقہ پیدا ہو گیا اور وہ پھر وہ اتنے بڑے فقیہ بنے کہ ائمہ اربعہ میں شامل ہیں امام شافعی۔ لیکن امام محمد کون تھے جن کی صحبت نے جو ہے ان کو فقیہ بنایا؟ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت ہی خاص شاگردوں میں ہیں، دو شاگرد کا نام بہت زیادہ آتا ہے، امام محمد، امام ابو یوسف۔ تو امام محمد جو ہیں یہ استاد امام شافعی کے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ حلال و حرام کے مسائل اور ناسخ و منسوخ احادیث کا سب سے بڑا عالم میں نے امام محمد کو پایا۔ یہ ہے امام محمد کا مقام، جو امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ناسخ و منسوخ احادیث، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ کون سی حدیث جو پہلے مطلب آ تو گئی ہے لیکن اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اول زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول زمانے میں جو اس کو کیا ہو، بعد میں اس کو ترک کر دیا ہو، تو جب ترک کر دیا تو آپ کو بھی ترک کر دینا، لیکن حدیث تو موجود ہے، آپ تو چلیں گے، جبکہ وہ منسوخ ہے۔ تو یہ امام اعظم کی یہاں یہ چیز بہت زیادہ اس پر جو ہے، کیونکہ امام اعظم حنیفہ جو ہے اس بات کی بڑی شدید جستجو میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ ان کو جو ہے جو کچھ بھی ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ملے، جو ہے ظاہر ہے جو آخری عمل ہوتا ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ تو یہ حنفیہ کا اس پر ان کی بنیاد ہے۔ جیسے یہ رفع یدین کے تعلق سے بھی جو اختلاف حنفیہ میں اور دیگر لوگوں میں پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حنفیہ یہ مانتے ہیں کہ حضور بالکل یہ حدیث ان تک بھی پہنچی ہوئی ہے حدیث، یہ کہنا ہے کہ ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی ایسا نہیں ہے، ورنہ وہ بات یہ کیوں کہتے کہ نہیں رفع یدین جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
اول وقت میں یہ تھا، لیکن یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور آخری جو عمل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ترک کا ہے، ترک رفع یدین کا ہے، تو وہ دیکھیے وہ لیتے ہیں، وہ ترک ہے ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں، اور وہ ان تک تو حدیث پہنچ گئی، لیکن یہ ناسخ و منسوخ کا چونکہ نالج نہیں ہے تو ان کو تو جو حدیث ملے گی وہ چل پڑیں گے اس پر. تو امام شافعی فرماتے کہ امام محمد کو اس کا بڑا ظاہر ہے، امام محمد یہ کہاں سے لیے ہوں گے یہ ناسخ و منسوخ احادیث کا اتنا نالج؟ وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے جو ہیں وہ شاگرد ہیں. امام شافعی جو ہیں 1-2 سال نہیں 10 سال جو امام محمد کی خدمت میں رہے ہیں، صحبت اٹھائی ہے اور علم بھی حاصل کیا ان سے. اچھا، دیگر دوسرے جو ہے ائمہ اربعہ میں نام آتا ہے امام احمد بن حنبل کا، یہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ ایک ایسے شخص کی مطلب جو ہے علم حاصل کریں گے جن کو حدیث کا نالج نہ ہو اور قیاس پر اپنے مذہب کو بنیاد اس نے رکھی ہو. ذرا عقل کے ناخن لیں اور تھوڑا غور کریں کہ کتنا یہ جھوٹا الزام ہے اور جو عائد کر دیا جاتا ہے. اب آج حنفیہ بھی چونکہ جانتے نہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو قائل نہیں کر پاتے جو اس طرف جاتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں. حضرت مولانا عبدالحی صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تعلیق میں انصاب سمانی سے نقل کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مسئلہ میں 3 افراد جمع ہو جائیں تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. مطلب وہ بات حق ہے، وہ سچ ہے. وہ کون ہیں وہ 3 افراد جو اگر کسی مسئلہ میں جمع ہو جائیں تو وہ بات بالکل حق ہے اور صحیح ہے، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. وہ 3 کا نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد. بتائیے، یہ ان کی قدریں تھی حنفیہ کی، 3 ائمہ کی، امام احمد بن حنبل کی نگاہ میں. اچھا، یہ ان کے بارے میں پہلے بھی بتایا جو کہ امام یحییٰ القطان بڑے محدث ہیں، محدثین میں ان کا بڑا جو ہے اونچا مقام ہے. تو یہ امام جو ہیں یحییٰ القطان یہ بھی مستفیدین میں ہیں، امام اعظم حنیفہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اچھا، ان کے درس میں جو ہے کتنی بڑی بڑی شخصیت جو ہے شامل ہوتی تھی. جو امام اعظم کے جو فیض یافتہ ہیں امام یحییٰ القطان، ان کے درس میں جو ہے 3 اشخاص جو ہیں بیک وقت شریک ہوتے تھے، امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور عیسیٰ بن معین. اچھا، کتنے ادب کے ساتھ ایک ساتھ حاضر ہو کر کھڑے ہو کر سنتے تھے. اور یہ امام یحییٰ کا اتنا روب و جلال تھا کہ ان کے سامنے بالکل بیٹھنے کی جرت نہیں کرتے تھے، کھڑے کھڑے ہی جو حدیث کی سماعت فرماتے تھے. اب یہ دیکھیے یہ تینوں اشخاص جو اپنے وقت کے بہت مطلب اونچے، اتنے اونچے تھے کہ مطلب یہ کہا جائے کہ امام بخاری کہ یہ تینوں جو ہیں اساتذہ میں ہیں. اور ان کے بارے میں تو عیسیٰ بن معین کے بارے میں تو وہ بہت زیادہ وہ تعریف اور توصیف کے کلمات کہتے ہیں امام بخاری. تو یہ تھا ان کا رتبہ. کیسے کہہ دیتے کہ حنفیہ کا وہ حنفیہ جو ہیں وہ ایک بالکل ایک ایسی نہر ہے جہاں سے سب پانی پی رہا ہے. امام بخاری بھی جو ہے ان سے یہ نہیں ہے بالکل وہ الگ ہٹ کر کے امام بخاری کو کہہ دے، تو ایسا نہیں ہے. وہ استفادہ اٹھایا ہے انہوں نے ایسے اشخاص سے، ہے نا، جو اشخاص کا بھی تعلق جو ہے وہ آگے چل کر کے امام اعظم حنیفہ سے مل جاتا ہے. بعض محدثین کا یہ قول جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اہمیت کا حامل ہے. فرمایا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب میں صحابہ کا کل علم موجود تھا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا فقہ حنفی سے کوئی حدیث خارج نہیں رہی. مطلب ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام اعظم انہوں نے قیاس کا استعمال یہاں اس لیے کیا کہ ان تک صحیح حدیث پہنچی نہیں. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، ایسا ہے نہیں. کوئی ایک حدیث بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں چکی ہے، وہ سب حدیثیں موجود تھی. رہ گئی تعداد، تو تعداد جو ہے یہاں 6 لاکھ کیسے پہنچی امام بخاری، جبکہ ان سے پہلے جو ہیں امام احمد بن حنبل ہیں ان تک 7.5 لاکھ حدیث ہیں. وہ زبانی ان کو یاد تھی متن کے ساتھ.
تو جب امام احمد بن حنبل کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں تو ان کو تو اور زیادہ ہونی چاہیے، لیکن تو 6 لاکھ ہی پہنچی، بیچ میں نہیں پہنچی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ مقدار سے اس کا معاملہ نہیں، امام اعظم کو ممکن ہے کہ کچھ مقدار کم دکھتا ہو، تو اس کی وجہ یہ کہ راوی کم تھے۔ جو ہے دور رسالت سے کم ہوتا جائے گا، مطلب دور ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، تو راویوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ ایک حدیث ہے نا، اب وہ پہلے تو ایک نے اس کی روایت کی تو امام اعظم تک پہنچ گئی، کیونکہ دور یہ ہے، تو وہ ایک حدیث کہلائی۔ اب بعد میں جو ہے امام اعظم کے زمانے میں اس حدیث کو 10 لوگوں نے بیان کیا اور 10,000 لوگوں نے سنا، اور اس طریقے سے اس کے راوی بڑھتے چلے گئے۔ ایک ہی حدیث 10,000 میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، وہ 10 حدیثیں کہلائیں گی، 10,000 حدیثیں کہلائیں گی، اگر 10,000 راوی ہو گئے ایک حدیث کے تو یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تعداد چونکہ امام اعظم کیا کم دکھتی ہے تو ان کو حدیث نہیں، ایسا ہے، تمام حدیثیں ان تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اس لیے جو ہے ترک رفع دین نہیں ہے، تو ان تک ایسا نہیں تھا معاملہ کہ ان کو جو ہے رفع دین کی حدیثیں جو بخاری میں موجود ان تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ غلط فہمی ہے، ان کے مقام اور مرتبے سے بالکل غفلت کا یہ نتیجہ ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حنفیہ کی اکثر جزیات احادیث کے ماتحت نکلیں گی۔ اب غور جب کریں گے، یہ اونچے طبقے کے لوگ جب غور کرتے ہیں، ہر بظاہر تو دکھے گا کہ حدیث خلاف ہے، لیکن جب غور کیا جائے گا اور اب بالکل قرآن اور احادیث کا بالکل ایک وسیع نالج آپ کے اندر ہوگا، اجتہادی صلاحیت آپ کے اندر ہو، ریسرچ کر پائیں، اور اللہ نے وہ ودیت کیا، وہ نور، تو آپ کو دکھے گا کہ ان کا ہر مسئلہ انہوں نے بتایا ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ علامہ قردری نے مناقب میں ابن جریز کا قول نقل کیا ہے کہ امام صاحب کا ہر فتویٰ ایک اصل محکم پر مبنی ہے، یعنی قرآن و حدیث پر۔ یہ دلیل کتنی بڑی دلیل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے قیاس پر اور اپنی رائے جو ہے انہوں نے پیش کر دی ہے، قرآن و سنت کے خلاف پیرلل میں دین چلا دیا ہے۔ اتنا بڑا یہ الزام ہے، بالکل غلط بات ہے۔ امام مالک نے جو ہے، یہ دیکھیے کہ امام مالک بھی تصدیق کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے دور رسالت سے دور ہوتے جائیں گے لوگ، علم کم ہوتا جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ امام اعظم پہلے ہیں، امام مالک سے بھی پہلے ہیں، تو ان کا علم زیادہ تھا، امام بخاری تو بہت بعد میں، یا ان کا علم زیادہ تھا، جبکہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دور دور ہوتا جائے گا علم کم ہوتا جائے گا، زیادہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے بھی جو ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حنیفہ کا علم اتنا جو ہے وہ بڑھا ہوا تھا، صرف وہ فقی کہہ کر کے کہ وہ فقہ میں قیاس کے اوپر انہوں نے ایسا نہیں، جو قرآن و حدیث کا وسیع نالج نہ رکھتا ہو۔ امام احمد حنبل تو فرماتے تھے کہ 5 لاکھ حدیثیں اگر اس کو ازبر نہ ہو، کسی کو یاد نہ ہو، تو وہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اب سوچئے کہ امام اعظم نے تو وہ 12.5 لاکھ مسائل جو ہے مدون کیے، تو کتنی حدیث ان کو یاد ہوں گی، اور کتنے آثار صحابہ کے، کتنے یہ سب چیزیں جو ان کو ازبر ہوں گی۔ اس کا اندازہ کسی کی مقبولیت یوں ہی ہو جاتی ہے، کچھ تو بات ہے کہ آدھی دنیا جو ہے، مسلم دنیا جو ہے، وہ حنفیوں پر مبنی ہے۔ اچھا، امام احمد کو محدثین نے 8ویں طبقہ میں لکھا ہے، کیوں ان کو 10.5 لاکھ احادیث پہنچی تھی۔ امام بخاری جو ہے 90 طبقے میں ہے، ان کو صرف 6 لاکھ پہنچی۔ دیکھیں کم ہو گیا، ایک دور دور ہوا تو علم کم ہو گیا۔ امام بخاری تک 6 لاکھ پہنچی، اور جبکہ امام احمد بن حنبل کو جو ہے 10.5 لاکھ احادیث یاد تھی۔ تو یوں سمجھیے کہ جو دور دور ہوتا گیا ہے، کم ہوتا گیا ہے علم۔ یہ کہنا کہ امام اعظم تک اس وقت تو احادیث جمع نہیں ہوئی تھی تو ان تک وہ پہنچی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ علم ہوتا تھا، اور ان کی یادداشت بھی زبردست ہوتی تھی، مطلب اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایسی یادداشت بھی ہو سکتی ہے آدمی کی، میموری اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ متن کے ساتھ اور پورے بالکل اور علم الرجال، ہر راوی کا نام اور اس کی بالکل مطلب اس کے ہر چیز سے آگاہی کے ساتھ اتنی حدیثیں 10 لاکھ حدیثیں جو ہے حفظ ہوں کسی کو،
اس کا تو آج اندازہ مطلب یہ کیا ہی نہیں جا سکتا. لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ افراط تفریط اور یہ مبالغہ والی بات ہے. آج تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا, لیکن یہ حقیقت ہے, بالکل ایسا ہوا ہے. امام حنیفہ کو محدثین جو ہے 5ویں طبقہ میں جو ہے شامل کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ جب 8ویں طبقہ میں امام احمد حنبل ہیں, 10.5 لاکھ حدیثیں یاد تھی, اور 5ویں طبقہ میں جو ہے امام ابو حنیفہ ہیں, تو ان کو کتنی حدیثیں یاد ہوں گی, اس کا اندازہ لگا لیں. اچھا یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو بھی وہ حضرات جو امام ابو حنیفہ کے سے فیض اٹھایا انہوں نے, یا ان کے گرد جو ہے جمع ہوئے, وہ ماں بعد کے تمام محدثین, امام احمد بن حنبل, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ کے شیوخ حدیث بھی تھے. ان سے جو ہے وہ الگ نہیں ہو سکتے. ان کا احسان ماننا پڑے گا کہ حنفیہ کتنا زبردست کام ہے, اور انہیں علم کے میدان میں جو ہے ایسا جو ہے میخ گاڑا ہے کہ مطلب اس کو چھوڑ کر جو ہے آپ علم کے میدان میں چل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اخابر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.